بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ عام مفسرین جو معنی کرتے ہیں اور ترکیب کرتے ہیں اس معنی کے مطابق لا ریب فی نفس کتاب میں شک نہیں ہے، اس کے معنی کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس کتاب کے اندر شک نہیں ہے۔ اور مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو یہاں ترکیب فرماتے ہیں اس کے مطابق معنی یہ بنے گا اس کتاب کے ہدایت ہونے میں شک نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے، اس کتاب کے ہادی ہونے میں، اس کتاب کی ہدایت میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فی، لا ریب فی، فی کے اوپر آپ کے پاس لکھا ہے من جانب اللہ ہونے میں، جو معنی بنتا ہے نفس کتاب میں شک نہیں۔ اب نفس کتاب سے مراد یہاں کیا ہے؟ من جانب اللہ ہونے میں، من جانب اللہ ہونے میں، چنانچہ الف لام میم سجدہ وہاں پر لا ریب فی کے ساتھ لفظ ہے من رب العالمین، لا ریب فی کے ساتھ الف لام میم سجدہ کے اندر لفظ آ رہا ہے من رب العالمین، اس کتاب میں یعنی اس کے رب العالمین کی طرف سے منزل ہونے میں۔ ذرا نکالو سورت یہ الف لام میم سجدہ، جی 607۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ
من رب العالمین، نازل کرنا کتاب کا. یہاں پر بھی سمجھو ذرا ترکیب کس طرح کرنی ہے. تنزیل الکتاب مبتدا ہے، من رب العالمین اس کی خبر ہے. تنزیل الکتاب مبتدا، من رب العالمین کیا ہے؟ خبر. یہ لا ریب فی یہاں پر بھی جملہ معترضہ ہے. لا ریب فی یہاں پر بھی کیا ہے؟ جملہ معترضہ. اب معنی سمجھو. کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، کتاب کا نازل ہونا. اور پہلے سمجھا چکا ہوں یہ تنزیل الکتاب میں تنزیل صفت ہے، اس کی اضافت ہے موصوف کی طرف. اصل ہوگا الکتاب المنزل، الکتاب المنزل. الکتاب المنظر، پھر الکتاب بمعنی مکتوب کے ہے، پھر الکتاب بمعنی کس کے ہے؟ مکتوب کے. تو معنی بنے گا المکتوب المنزل، المکتوب المنزل من رب العالمین. مکتوب منزل، مکتوب یہ موصوف صفت مل کے مبتدا. مکتوب منزل کہاں سے آیا؟ رب العالمین کی طرف سے. لا ریب فی اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ ترکیب اس لیے کر رہا ہوں، یہاں پر بھی عام مفسرین ترکیب کرتے ہیں. تنزیل الکتاب مبتدا، لا ریب فی خبر. پھر لا ریب فی کے بعد کیا ہوگا؟ فی ہے مبدل منو، تو من رب العالمین اس سے بدل ہے. کتاب کو نازل کرنا لا ریب فی ہے، نہیں ہے شک اس کتاب میں، یعنی رب العالمین کی طرف سے ہونے میں نہیں ہے کوئی شک. فی ہے، یہ فی ہے پھر آئے گا ادھر تنزیل الکتاب کی طرف. وہ سمجھے؟ یا تو ہے ضمیر کا درجے بنائیں گے کتاب، لا ریب فی ہے یعنی لا ریب فی الکتاب. کتاب کو نازل کرنا، کتاب کو نازل کرنا نہیں شک اس کتاب میں. اب یہاں پھر وہی سوال آئے گا کہ پہلا جملہ نہیں ہے، تنزیل الکتاب جملہ نہیں ہے، پورا قضیہ نہیں ہے. جب پورا قضیہ نہیں ہے ضروری ہے لا ریب فی. اس شک کے لیے پہلے پورا جملہ ہونا چاہیے، یہاں پورا جملہ نہیں ہے. تو اگر دوسری ترکیب کر لی جائے، اور وہ ترکیب ہے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کرتے ہیں کہ تنزیل الکتاب مبتدا، من رب العالمین خبر. اب مبتدا خبر مل کے پورا جملہ ہو گیا. کتاب نازل کی گئی ہے رب العالمین کی طرف سے، لا ریب فی ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسرے مفسرین معنی کریں گے کتاب کو نازل کرنا نہیں کوئی شک اس میں، یعنی رب العالمین کی طرف سے آنے میں. بات سمجھے؟ تو بہرحال مقصد کیا ہے؟ کتاب کا منزل من اللہ ہونا، کتاب میں شک نہیں. کیا مراد ہے کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں؟ کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. چلو ہدایت ہے. ہدایت ہادی کی بجائے لفظ ہدن مصدر مبالغتاً، مصدر کا لفظ استعمال کیا گیا بطور کس کے؟ مبالغے کے، کہ یہ کتاب ہدایت دے دے کر مجسمہ ہدایت بن گئی. ہدایت ہے واسطے متقین کے. متقین کے سوال پیدا ہوتا ہے
متقین تو پہلے ہدایت پر ہیں، متقین کو پہلے سے ہدایت پر ہوتی ہیں، تو متقین کو ہدایت دینا کون سا کمال ہے؟ وہ تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کا پہلا جواب سمجھو، جواب یہ ہے متقین کا معنی کیا ہے؟ تم متقین کا معنی بنائے بیٹھے ہو بڑا صوفی صافی، پہنچی ہوئی سرکار۔ متقین کہتے کس کو ہے؟ اتقا یتقی، اتقا یتقی، اس کا معنی ہے ڈرنا، بچنا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ڈرنا، بچنا۔ اور اسم فاعل کا معنی ہو گیا ڈرنے والے۔ یعنی یہ کہ متقین تم معنی بنائے بیٹھے ہو، بڑے تقویٰ تے پرہیزگار تے بڑے نوافل پڑھنے والے۔ یہ عرف عام میں متقین کا معنی ہو گیا، متقین عرف عام میں اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ معنی نہیں ہے۔ یہاں پر تو معنی کیا؟ متقین ڈرنے والے، ڈرنے والے۔ اب جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، آخرت سے ڈرنے والا ہوگا، تو اسے یہ کتاب یقیناً کیا دے گی؟ ہدایت دے گی۔ تو یہاں متقی کا وہ عرف عام والا معنی مراد نہیں ہے، یہاں پر مراد کیا ہے؟ متقین ہدایت ہے واسطے ڈر والوں کے، جن کے اندر اللہ کا کچھ ڈر ہو، قیامت کا کچھ ڈر ہو، ان کو ہدایت ملے گی، اور جن کے اندر کوئی ڈر نہ ہو انہیں ہدایت ملتی نہیں۔ یہ اوپر آپ کے پاس لکھا ہے، متقین پر نمبر 3 لگا ہے، نمبر 3 حاشیہ دیکھو، ڈر والوں کے لیے ازموزہ القرآن۔ یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا حاشیہ ہے قرآن پاک پر مختلف مقامات پر۔ تو وہ معنی کیا کرتے ہیں؟ ڈر والوں کے لیے، ڈر۔ اور یہی آپ کے پاس لکھا ہے پھر ماخذ تفسیر کبیر سے، وَعْلَمْ أَنَّ التَّقْوَىٰ هِيَ الْخَشْيَةُ، از تفسیر کبیر۔ تقویٰ کیا ہے؟ خشیت، ڈرنا۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ ڈرنا۔ تو ڈر والوں کے لیے، تو متقین جو تم عرف عام میں سمجھے بیٹھے ہو، یہاں متقین کا وہ معنی نہیں ہے کہ وہ تو جی پہلے سے ہدایت پر ہیں، وہ متقین یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ متقین کا معنی کیا ہے؟ ڈر والے، جو ڈرنے والے ہیں ان کو یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے۔ یہ تو شاہ عبد القادر صاحب کا اور امام راضی کا معنی ہے اور جواب ہے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اس کا معنی کرتے تھے متقین بمعنی منیبین، متقین بمعنی منیبین، انابت کرنے والے، انابت کرنے والے۔ ہدایت ہے واسطے کس کے؟ انابت کرنے والوں کے، جو متقین ہیں یعنی انابت کرنے والے ہیں، ضد نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ کے پاس لکھا ہے اوپر حاشیہ پر، المنیبین الی اللہ الذین یتقون الضد والعناد، از شیخ یعنی شیخ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ منیبین الی اللہ، جو بچتے ہیں کس سے؟ ضد اور عناد۔ ہدایت واسطے متقین، بچنے والے کس سے؟ بچنے والے
ضد اور اناد سے بچنے والے، جو ضد نہیں کرتے، اناد نہیں کرتے، بلکہ ضد اور اناد کی بجائے اللہ کی طرف کیا کرتی ہیں؟ رجوع کرتی ہیں، انابت کرتی ہیں، ان کو ہدایت ہوتی ہے۔ تفسیر کے لیے نکالو ذرا، اس کی وضاحت کے لیے، یہدی الیہ من ینیب، کدھر ہے؟ یہدی الیہ، سورت حامیم شورا، حامیم شورا میں ہے یہدی الیہ من ینیب۔ حامیم شورا کو ملا کہ نہ ملا؟ جی 704، 704 آیت نمبر 13، سورت حامیم شورا، سورت حامیم شورا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے کس کو؟ من ینیبو، جو انابت کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے اس کو جو انابت کرتا ہے۔ تو جو اللہ کی طرف انابت کرے گا، منیب اللہ۔ اب یہ قرآن پاک نے خود وضاحت کر دی کہ قرآن پاک سے ہدایت ملے گی، اللہ پاک ہدایت دے گا، کس کو دے گا؟ منیب کو، جو ضد نہ کرے، اللہ کی طرف کیا کرے؟ انابت کرے۔ یہ سورت حامیم شورا، آیت نمبر 13، پارہ نمبر 25۔ دوسرا نکالیے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، سورت قاف، قاف والقرآن۔ ہاں جی کدھر ہے جی؟ 759۔ سات سو انسٹھ، من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرنے والا ہو، خشیت والا۔ جو پہلا معنی شاہ عبد القادر نے کیا تھا اور امام راضی نے کیا تھا، اس کے لیے ماخذ آ جائے گا یہ، من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرنے والا ہو، وجاء بقلب منیب، اور لے کے آئے ایسا دل جو انابت والا دل ہو، ضد والا دل نہ ہو، ایسا دل ہو جس دل میں ضد نہ ہو، انابت ہو۔ اب انابت والا دل ہوگا تو ہدایت ملے گی۔ یہ جاء بقلب منیب، انابت والا دل ہو، ضد والا نہ ہو، اناد والا نہ ہو۔ یہ سورت قاف 26واں پارہ، سورت قاف کی آیت نمبر 33، آیت نمبر 33 ہے۔ اچھا جی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سورت لقمان، وہ بھی نکالو۔
واتبع سبیل من اناب الی، سورۃ لقمان میں ہے۔ واتبع من سبیل من اناب الی، ہاں جی، جی 603۔ واتبع سبیل من اناب الی، سورۃ لقمان آیت نمبر 15، سورۃ لقمان آیت نمبر 15، 21واں پارہ، 21واں پارہ۔ واتبع سبیل من اناب الی، اتباع کر سبیل رستہ مذہب اس آدمی کا جو انابت کرے طرف میرے، جو اللہ کی طرف انابت کرنے والا ہو، جو اللہ کی طرف انابت کرنے والا ہو، تو بھی اس کی اتباع کر، اس کی راہ پر چل۔ وہ انابت کرنے والا، اس کو ہدایت ملتی ہے، انابت کرنے والے کو ہدایت ملتی ہے، تو بھی اس کی راہ اختیار کر۔ واتبع سبیل من اناب الی، جو بھی منیب اللہ، منیب اللہ، اس منیب اللہ کے سبیل، سبیل رستہ مذہب، سمجھو منیب اللہ کے مذہب کی تقلید کر، منیب اللہ کے مذہب کی تقلید کر، غیر مقلد نہ بن۔ واتبع سبیل من اناب الی، جو منیب اللہ، تمام مجتہدین کیا ہیں؟ منیب اللہ ہیں، تمام مجتہدین امت کیا ہیں؟ منیب اللہ ہے۔ اب منیب اللہ کے مذہب، سبیل مذہب کی اتباع کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ سورۃ حامیم مومن دیکھیے، وما یتذکر الا من ینیب، 24واں پارہ، سورۃ حامیم مومن، صفحہ 679، صفحہ 679، حامیم مومن آیت نمبر 13، 24واں پارہ۔ وما یتذکر الا من ینیب، نہیں نصیحت حاصل کرتا الا مگر وہ جو انابت کرے، جو کیا کرے؟ انابت کرے، ضدی نہ ہو۔ وما یتذکر الا من ینیب، نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہ جو انابت کرے، جو انابت کرے گا۔ کوئی مل رہا ہے کہ کوئی نہیں؟ سورۃ حامیم مومن گم ہوئی ہوئی ہے۔ اچھا جی، چلو یہ مختلف اب آیات ہیں جی، ان آیات سے خود بخود معنی واضح ہو جاتا ہے کہ ہدایت کس کے لیے ہوتی ہے؟ منیب، انابت کرنے والے کے لیے، انابت کرنے والے کے لیے۔ اچھا جی، تیسرا جواب، متقین، متقین سے مراد الصائرین الی التقوی،
الصائرین سارا یسیرو سے، الصائرین الی التقوی، تفسیر مدارک، یہ تفسیر مدارک علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ جواب دیا کیا کہ متقین سے مراد کیا ہے؟ جو متقی بننے والے ہیں، بنے نہیں ہیں، بنے نہیں ہیں، وہ تو کتاب سے ہدایت لیں گے، لینے کے بعد اس پر عمل کریں گے، پھر وہ چلتے چلتے متقی بن جائیں گے، اور ان کو متقی پہلے کہہ دیا گیا باعتبار ما یعولو الیہ کے۔ اب فی الحال وہ متقی کے درجے میں پہنچے نہیں ہیں، لیکن جب کتاب سے وہ ہدایت لے لیں گے، ہدایت پر عمل کرتے کرتے زہد اور تقوی کے مرتبے تک پہنچ جائیں گے، تو ان کو باعتبار ما یعولو الیہ کے پہلے ہی کہہ دیا گیا متقین، السائرین الی التقوی۔ یہ تفسیر مدارک۔ تفسیر مدارک اچھا جی، اب اگلا ایک سوال سمجھو۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت میں ہے ھدی للمتقین، اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک کہتی ہیں ھدی للناس۔ نکالو ذرا شہر رمضان الذی، دوسرا پارہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، صفحہ 52 ھدی للناس۔ سوال یہ ہے کہ اس دوسرے مقام پر کہا گیا ھدی للناس، یہاں پر کہا گیا ھدی للمتقین، وہاں ہے سب لوگوں کے لیے ہدایت، سب لوگوں کے لیے ہدایت، اور یہاں کیا ہے؟ صرف متقین کے لیے ہدایت۔ یہاں پر کیا ہے؟ صرف متقین کے لیے ہدایت۔ جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ ہدایت تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے، جس طرح ھدی للناس میں آ رہا ہے، قرآن پاک تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن تمام لوگوں میں سے فائدہ اٹھانے والے کون ہوں گے؟ صرف متقین، متقین منیبین۔ اور بات سمجھے، یہاں پر متقین کا ذکر کیا گیا باعتبار فائدہ کے، باعتبار کس کے؟ فائدہ کے۔ اصل تو قرآن پاک ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے قرآن پاک کو اللہ پاک نے ہدایت والا بنایا، لیکن اس قرآن پاک سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ صرف متقین، ڈرنے والے، انابت کرنے والے، ضد نہ کرنے والے، اناد نہ کرنے والے، یہ صرف فائدہ یہ اٹھائیں گے۔ تو متقین کا ذکر ہے باعتبار فائدہ کے۔ اصل ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے، اور متقین کا ذکر کیوں ہے باعتبار فائدہ کے، کہ اس قرآن سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ صرف متقین اٹھائیں گے۔ یہ آپ کے پاس حاشیے پہ لکھا ہے متقین کی طرف مستفیدین، مستفیدین، یہاں پر مراد متقین سے کیا ہے؟ مستفیدین، جو فائدہ حاصل کرنے والے ہوں گے، جو فائدہ حاصل کرنے والے ہوں گے۔ فلا یعارضہ ھدی للناس، تو ھدی للناس اس کے معارض نہیں ہوگا۔
اصل تو ہے تمام لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، لیکن قرآن سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ صرف متقین، مستفیدین۔ اب یہاں پر یہ لفظ آ گیا ہے مستفیدین، اس کو اب یاد رکھنا ہے۔ اب پورے قرآن پاک میں یہ لفظ چلے گا مستفیدین۔ ہر آسمانی کتاب کے شاگرد دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ہر آسمانی کتاب کے شاگرد دو قسم کے، ایک ہوتے ہیں فائدہ اٹھانے والے، دوسرے ہوتے ہیں محروم رہنے والے۔ ہر آسمانی کتاب کے شاگرد دو قسم کے، ایک فائدہ اٹھانے والے، دوسرے کیا ہیں؟ محروم رہنے والے۔ اس لیے جہاں کہیں ذکر آئے گا تو اب دو جماعتوں کا ذکر آئے گا، ایک مستفیدین، دوسرے محرومین۔ کافر مشرک کیا ہوتی ہیں؟ محروم۔ مومن متقی کیا ہوتی ہیں؟ مستفید۔ قرآن پاک کے شاگرد بھی دو قسم ہیں، ایک ہے متقین مستفیدین، اور جو کافر مشرک ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ محرومین۔ وہ کیا ہوتی ہیں؟ اب یہاں پر متقین مستفیدین۔ اب یہ قرآن پاک میں آگے مختلف مقامات پر یہ چلتا جائے گا، یہاں پر ذکر ہوگا ماننے والوں کا، وہاں پہ ہم لفظ لکھ دیں گے مستفیدین۔ مستفیدین یہ فائدہ اٹھانے والے ہیں، یہ ضد کرنے والے نہیں ہیں، یہ ڈرنے والے ہیں، یہ مسئلہ ماننے والے ہیں، یہ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ ہدی للمتقین۔ اب آئیے تین جماعتوں کا یہاں اب ذکر آ رہا ہے۔ پہلی جماعت متقین، اوپر لکھا ہوگا پہلی جماعت منعم علیہم، وہ جماعت جن پر اللہ کا انعام ہوا، یہ پہلی جماعت، صحابہ والی جماعت، مومنوں والی جماعت، مستفیدین کی جماعت، جنہوں نے قرآن سے فائدہ اٹھایا۔ اب اتنا سمجھنے کے بعد اگلی بات آؤ۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورۃ بقرہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کا عنوان ہے مناظرہ بالیہود۔ سورۃ بقرہ کا عنوان مناظرہ بالیہود، اور سورۃ آل عمران کا عنوان ہے مناظرہ بالنصارى۔ سورۃ بقرہ میں مقابلہ چل رہا ہے یہودیوں کے ساتھ، سورۃ آل عمران میں مقابلہ آئے گا نصارہ کے ساتھ۔ اب یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس انداز میں دونوں صورتوں کو الگ الگ کیا ہے۔ اب آئیے یہاں پر جو اصل مرکزی مضمون ہے وہ تو آگے آ رہا ہے، یہاں ایک چھوٹا سا یہ دعویٰ ہم کر رہے ہیں، ذالک الکتاب ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب ھدی للمتقین، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ اور مناظرہ بالیہود ہے۔ اب تورات قابل ہدایت نہیں رہی، سمجھو، مناظرہ بالیہود ہے، اس کو سمجھو اب ذرا۔ قرآن پاک سے ہدایت اب ملے گی، اب تورات سے ہدایت مل سکتی نہیں ہے۔ کتاب کامل ہے تو قرآن ہے، ہدایت دینے والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ تورات اب ہدایت دینے والی نہیں رہی، اس کا زمانہ گزر گیا۔ تورات بھی یقیناً ہدایت والی کتاب تھی،
لیکن اس کتاب میں مولویوں نے پیروں نے تبدیلیاں کر دیں، اب وہ ہدایت دینے والی نہ رہی۔ اب ہدایت دینے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہ ذالک الکتاب ھدی للمتقین، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اس دعوے کے اعتبار سے اب مناظرہ شروع ہوتا ہے یہودیوں کے ساتھ، مناظرہ شروع ہوتا ہے یہودیوں کے ساتھ۔ یہاں آپ کے پاس کسی مقام پر موجود ہوگا، تین چیزوں کا ذکر موجود ہوگا۔ تقویٰ کا دار و مدار تین چیزوں پہ ہوتا ہے: عقائد، اعمال، اخلاق۔ تقویٰ دیکھنا یہ ہے کون سی کتاب ہے جو تقویٰ پیدا کرتی ہے، قرآن یا تورات؟ ہمارا دعویٰ ہے اب اس زمانے میں تقویٰ پیدا کرنے والی کتاب قرآن ہے، اب تورات تقویٰ پیدا کر سکتی نہیں ہے۔ تقویٰ کا دار و مدار ہے تین چیزوں پر: عقائد، اعمال، اخلاق۔ وہ سمجھے؟ اب یہ مناظرہ بالیہود ہے، گویا کہ یہودیوں کی طرف سے دعویٰ آئے گا کہ جی تقویٰ پیدا کرنے والی کتاب تورات ہے، مسلمانوں کی طرف سے دعویٰ آئے گا تقویٰ پیدا کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ تقویٰ پیدا کرنے والی کتاب قرآن ہے، ہدایت دینے والی کتاب قرآن ہے۔ وہ سمجھے؟ کامل کتاب قرآن ہے۔ اب ہدایت ملے گی قرآن سے ملے گی، اب تورات سے ہدایت مل سکتی نہیں ہے۔ مقابل یہودی کہیں گے نہیں جی تورات سے مل سکتی ہے، تو آؤ جی مقابلہ کرتی ہیں۔ تو تقویٰ کا دار و مدار تین چیزوں پر، سب سے پہلے مقابلہ کرتی ہیں عقائد میں۔ یہ الذین یؤمنون، اس کے اوپر نیچے کہیں لکھا ہوگا یعنی عقائد، آگے یقیمون پہ لکھا ہوگا اعمال، مما رزقنا پہ لکھا ہوگا اخلاق۔ اب اہل اسلام، اہل قرآن کا اہل تورات کے ساتھ مناظرہ ہے۔ اہل قرآن کا اہل تورات کے ساتھ کیا ہے؟ مناظرہ ہے۔ پہلے مناظرے کا موضوع عقائد، پہلے مناظرے کا موضوع عقائد، دوسرے مناظرے کا موضوع اعمال، تیسرے مناظرے کا موضوع اخلاق۔ اب آئیے ہم کہتے ہیں آؤ ذرا قرآن کے تلامذہ کو دیکھو، ان کے عقائد دیکھو، ان کے اعمال دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو۔ ادھر تورات، وہ سمجھے؟ ادھر تورات کے جو تلامذہ ہیں ان کے عقائد دیکھو، ان کے اعمال دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو۔ اگر وہ قرآن کے شاگردوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں کر سکتے تو اب ماننا پڑے گا کتاب ہدایت والی قرآن ہے، کتاب ہدایت والی قرآن ہے۔ اب آئیے سب سے پہلا موضوع عقائد، سب سے پہلا موضوع اللہ پاک ذکر کرتا ہے کہ یہ قرآن کو ماننے والے کیسے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، بالغیب سے مراد ہے ما غاب عنہم، بالغیب سے مراد کیا ہے؟ ما غاب، جو چیز بندوں سے غائب ہے۔ اللہ سے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے، اللہ کے لیے تو ہر چیز کیا ہے؟ حاضر ہے۔ تو یہ غیب وغیرہ کا لفظ جہاں پر آتا ہے تو مراد کیا ہے؟ بندوں سے غائب۔ اب بندوں سے جنت غائب ہے، جہنم غائب ہے، پل صراط غائب ہے، برزخ کا عذاب غائب ہے۔ بات سمجھے؟ اللہ کا وجود غائب ہے، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت ہوگی ایمان والوں کے لیے، مشرکوں کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔
پل صراط ہوگا. یہ مختلف جو برزخ کی چیزیں اور قیامت کی چیزیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، صحابہ نے ان کو مان لیا. صحابہ نے ان کو مان لیا. یہ ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں بالغیب، ان چیزوں پر جو ان سے غیب ہیں، جو ان سے، ایک اور لفظ لکھا ہوگا، ان کے عقل و حواس سے، ان سے غائب ہیں، ان کے عقل و حواس سے. ان کے عقل میں وہ چیز نہیں آتی، ان کے حواس میں وہ چیز نہیں آتی، ان کے عقل و حواس سے وہ چیز غائب ہے. لیکن پیغمبر کریم کہتے ہیں کہ اس طرح ہے، یہ مان لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. اوپر لفظ لکھا ہوگا محض رسول کے کہنے پر، محض رسول کے کہنے پر. بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. قرآن کے شاگردوں کا حال یہ ہے، انہوں نے کہا بالکل سچ ہے جی، ہم مانتے ہیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ارشاد موجود ہے مختلف حدیث کی کتابوں میں. فرماتے تھے کہ ہم ایمان بالغیب والے ہیں، ایمان بالغیب والے ہیں. اگر ان غیب چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے تو ہمارا ایمان جیسے پہلے پکا تھا اسی طرح پکا رہے گا، اس سے کوئی بڑھے گا نہیں. ہمارا ایمان اللہ پاک کے فضل و کرم پر، پیغمبر کریم پر اتنے یقین ہم نے کیا ہے کہ اب اگر کسی چیز کو دیکھ لیں تب بھی دیکھنے میں اور اب نہ دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے چیزوں کو نہیں دیکھا لیکن پیغمبر کریم نے فرمایا ہم ایمان لے آئے. اب اگر وہ چیز ہم دیکھ بھی لیں تو ہمارے ایمان اور تصدیق کرنے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. صحابہ کا ایمان یہ ہے، اتنا پکا ایمان ہے، پیغمبر کریم کے کہنے پر ایمان لائے ہوئے ہیں. بات سمجھے. اس کے مقابل آئیے تورات کے شاگردوں کا حال، تورات کے شاگردوں کا حال. موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کے آئے کہنے لگے توبہ توبہ، او اتنے سخت احکام ہے تورات میں، موسیٰ علیہ السلام ان کو کون مانے؟ ہم تو ان احکام کو مان سکتے نہیں ہیں. جس طرح آج کل کے آزاد خیال مسلمان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی توبہ جی قرآن کے قانون بڑے سخت ہیں جی، قرآن کے قانون بڑے سخت ہیں جی، کون مانے جی. وہ جی اگر چور کو سزا دی جائے، چور کو سزا تو تمام کٹے ہوئے ہاتھ نظر آئیں گے، اس لیے چور کو سزا دینا جرم ہے، ظلم ہے. او جی زانی کو کوڑے لگائے جائیں، سارا سر ظلم ہے. آزاد خیال مودودی صاحب، تفہیمات، یعنی ان کو چھوڑو. یہ جو اپنے آپ کو مولوی کہنے لگے جماعت اسلامی، لو جماعت اسلامی، اور اندر کیا ہے جی چور کو سزا دو تو دوہرا ظلم ہے، چور کو سزا دو تو دوہرا ظلم ہے، زانی کو سزا دو تو سارا سر ظلم ہے، سارا سر ظلم ہے. اللہ تو جانتا تھا نا کہ اللہ کے ان قانونوں کو لوگ کہیں گے ظلم ہے، ظلمت ہے، اندھیری ہے. اللہ پاک نے یہ قانون سورت نور میں ذکر کیے ہیں. کس میں؟ سورت نور میں. اللہ بتانا چاہتا ہے ابو الاعلی صاحب یہ نور ہے، نور ہے، ظلم نہیں ہے. لیکن کون مانے اللہ کے نور کو؟ وہ ایک کہتا تھا انا ربکم الاعلی،
وہ صرف آلہ تو یہ ابل آلہ اس آلہ دا بھی پیو وے. تو یہ آزاد خیال لوگ، یہ کیا ہیں؟ آزاد خیال لوگ کہتے ہیں جی کون مانے. اسی طرح وہ بنی اسرائیلیوں میں تھا، وہ جی تورات موسیٰ علیہ السلام بڑا مشکل ہے. ہم آپ کو جھوٹا تو نہیں کہتے لیکن دل نہیں مانتا کہ اللہ نے یہ حکم دیے ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے گیا ہے، اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں تجھے جھوٹا تو ہم نہیں کہتے لیکن یہ حکم نہیں دیے. نہ اللہ نہیں، ایسے سخت حکم اللہ دیتا نہیں ہے. ہم تو تب مانیں کہ ہمارے سامنے اللہ کہے ٹھیک ہے جی آؤ. تورات یہاں نہیں مانتی ہو، اللہ پاک نے فرمایا ان کو لے آؤ کوئی طور پہ لے کے گئے. کون؟ 70 رجلا لمیقاتنا 70 آدمی. ان تمام بنی اسرائیلی لاکھوں کی تعداد میں ان میں سے 70 چنے گئے صوفی. 70 بڑے صوفی صافی چنگے نے. جب وہاں گئے اللہ پاک نے کلام کر کے بتایا کہ یہ میری کلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کو غلط نہیں کہہ رہا ہے. کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو نہیں مانیں گے جب تک اللہ ہمارے سامنے ظاہر نہ ہو. ہم تو نہیں مانتے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اللہ ہمارے سامنے آ جائے، سامنے آ کے کہے کہ واقعتاً یہ تورات میری کتاب ہے تب مانیں گے، ورنہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کہتا ہے تورات کے شاگردوں کو دیکھو، ایک ہیں قرآن کے شاگرد کہ غیب پر ایمان لائیں. بس پیغمبر کریم نے فرمایا، انہوں نے کہا آمنا وصدقنا، ہمارے پیارے پیغمبر کی زبان سے جو نکلا ہے بالکل سچ ہے. اور اگر ان غیب والی چیزوں میں سے کسی چیز کو دیکھ بھی لیں تو ہمارے ایمان اور ہمارے تصدیق کے اندر کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا. یہ قرآن کے شاگرد ہیں. اور تورات کے شاگردوں کا حال کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں جب تک دیکھیں نہیں نا ایمان نہیں لائیں گے. تو فرمایا آؤ عقائد میں مقابلہ کر کے دیکھو. عقائد میں بھی قرآن کے شاگردوں کا مقابلہ تورات کے شاگرد کر سکتے نہیں. آگے آئیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ دوسرا موضوع ہے مناظرے کا. اعمال، نماز قائم کرتے ہیں. یصلون نہیں ہے کہ پڑھتے ہیں یہ نہیں، بلکہ یقیمون قائم کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس عبارت ایک لکھی ہوگی اقامت الشیء توفیت حقی از راغب. امام راغب کی کتاب مفردات القرآن میں امام راغب فرماتی ہیں اقامت کس کو کہتی ہیں؟ توفیت حقی ہی، ہر چیز کا حق ادا کرنا، ہر چیز کا حق پورا کرنا. اس لیے یقیمون الصلاۃ پر جلالین نے مانا کیا، علامہ سیوطی نے یقیمون الصلاۃ یاتونا بہا بحقوقہا، یاتونا بہا بحقوقہا از جلالین، کہ نماز پڑھتے نہیں بلکہ پورے حقوق کو پورا کرتے ہیں. فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ہر چیز کا پورا حق ادا کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ قرآن کے شاگرد ہیں. وہ سمجھے قرآن کے شاگردوں کے اعمال، قرآن کے شاگردوں کے اعمال کہ نماز پڑھتی ہیں. کس طرح نماز پڑھتی ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، پورے کے پورے حقوق ادا کرتی ہیں نماز کے، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، پورے حقوق ادا کر کے نماز پڑھتی ہیں.
بعض صحابہ کے واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. تیر لگا ہے صحابی کو، جسم کے اندر دھنسا ہوا ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے. صحابی کہتا ہے میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں، تم تیر نکال لو. جب نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، بالکل جس طرح پیارے پیغمبر نے فرمایا نماز اس طرح ہے اللہ کی عبادت کر کأنک تراہو، کأنک، اس طرح اللہ کی عبادت کر کے اللہ گویا کہ تیرے سامنے ہے اور تو اللہ کو کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بالکل یوں تصور کر، اپنا عقیدہ بنا کہ اللہ تیرے سامنے ہے اور تو اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اللہ تیری باتیں سن رہا ہے، تو اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. اور واقعتاً یہ نقشہ تھا ان کا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا. وہ اسی طرح نماز ادا کیا کرتے تھے، اس لیے فرماتے تھے نماز میں پڑھتا ہوں تم تیر نکال لو. تیر نکال لیتے تھے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا میرے جسم کے ساتھ کسی نے ہاتھ بھی لگایا ہے کہ نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے اللہ پاک کے ساتھ عبادت میں، کلام میں اتنے زیادہ محو ہو جاتے تھے کہ پوری دنیا سے پیغمبر کریم غافل ہو جاتے تھے، جیسے دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں. بات سمجھے؟ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عملی نمونہ تھے صحابہ. یہ آج کل ہم لوگ تو ویسے بس نام ہے اسلام کا گزارا کر رہے ہیں، اصل لوگ تو وہ گزر گئے ہیں، ایمان والے، تقوی والے، زہد والے. اللہ پاک ہمیں بھی ان کا کچھ نہ کچھ چلو حصہ نصیب فرمائے. دعا انسان کرے اللہ ان کے نقش قدم پر چلائے رکھ. اچھا جی، اب قرآن کے شاگردوں کا حال یہ ہے، ان کے اعمال ایسے ہیں، نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں بلکہ پورے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں. آؤ تورات کے شاگرد مناظرے کے اندر، مقابلے کے اندر آؤ جی. ہاں جی، او بنی اسرائیل تھے، اللہ نے فرمایا یہ بیت المقدس ہے، یہاں داخل ہو جاؤ، وادخلوا الباب سجدا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے. نماز پوری نہیں، نماز میں سے ایک سجدہ. اور سمجھے، نماز پوری نہیں، نماز میں سے ایک سجدے کا حکم ہوا. کیا کیا انہوں نے؟ بجائے سجدہ کرنے کے سورینی رگڑتے ہوئے گئے، ایک سجدہ بھی کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے. اور ایک طرف ہیں دیکھو قرآن کے شاگرد اور ایک طرف ہیں تورات کے شاگرد. تورات کے شاگرد قرآن کے شاگردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا ماننا پڑے گا اب کتاب، کامل کتاب، ہدایت والی کتاب قرآن ہے، اب تورات نہیں ہے. آئیے تیسرا موضوع مناظرے کا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اخلاق. تیسرا مناظرہ، دو مناظروں میں تورات والے ہار گئے، ان کی شکست ہو گئی. سمجھے؟ یہ الگ بات ہے کہ اشتہار انہوں نے خود چایا کرنے ہیں. آج کل ہوتا ہی ہے، مناظرے میں جو ہارتا ہے اشتہار فوراً شائع کرتا ہے کہ میں جیت گیا. اور رضاخانیوں کا طریقہ ہے مناظرہ کرنے کے بعد اشتہار شائع کرتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں. اور غیر مقلدوں کا طریقہ ہے کہ وہ مناظرہ ہونے سے پہلے شائع کر دیتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں. یہ جھوٹ بولنے میں رضاخانیوں سے غیر مقلد بہت آگے ہیں. پنڈی گیب کے علاقہ میں مناظرہ مقرر تھا، موضوع تھا تراویح. غیر مقلدوں نے چیلنج دیا تھا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صلی اللہ کی لاکھوں رحمتیں مرد مومن مرد مجاہد پہ. آپ نے چیلنج قبول کیا تھا. اس سال ہم دورہ تفسیر پڑھ رہے تھے حضرت شیخ کے پاس ہی راول پنڈی میں.
مناظرہ کرنے کے لیے گئے. اب چیلنج چونکہ قبول کیا تھا حضرت شیخ القرآن نے، غیر مقلدوں کا مولوی تھا عبد القادر روپڑی، اسے یہ رئیس المناظرین، امام المناظرین، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، اور ہے بالکل پرلے درجے کا جاہل تھا. امام المناظرین، رئیس المناظرین، لیکن غیر مقلد اس پر جان قربان کرتے تھے. بڑا جھوٹ بولا کرتا تھا، بہت بڑا قذاب. جھوٹ بولتا تھا فلاں جگہ میں نے یہ کر دیا، فلاں جگہ میں نے یہ کر دیا. اور وہ پرانا زمانہ تو یہ ویڈیو شیڈیو تو چھوڑو، آڈیو کا زمانہ بھی نہیں تھا. مولوی خوب اپنا جھوٹ بول کے اپنے آپ کی مشہوری کرایا کرتے تھے، لوگوں سے پیسے بٹورا کرتے تھے. اس یہ پیسے بٹورنے میں، یہ پیسے کمانے کا، حاصل کرنے کا یہ امام تھا عبد القادر روپڑی. ایک دفعہ ہمارا مناظرہ تھا شاہ کوٹ فیصل آباد کے ساتھ. اس زمانے میں جب کہ ہماری تنخواہیں 250 روپیہ تنخواہ ہو تو بڑی تنخواہ سمجھی جاتی تھی. 75-76 کی بات ہے. مناظرہ مقرر ہوا، 5 موضوع تھے. اس نے اپنے غیر مقلدوں کو کہا ایک ایک مناظرے پہ 4-4 ہزار لوں گا، جبکہ 400 تنخواہ بہت بڑی. وہ ایک کہتا تھا ایک مناظرے پر 4000 روپیہ. انہوں نے 3 موضوعات پر مناظرہ کیا تھا، نہ 2 موضوعات پر مناظرہ کیا تھا، 3 سے بھاگ گئے تھے. 5 موضوعات پر مناظرہ ہونا تھا. باقی 3 موضوعات سے کیوں بھاگے تھے؟ وہ مسئلہ یہ تھا، یہ کہتے تھے جی حضرت کچھ تھوڑی کرو فیس. جب 2 مناظروں پہ آپ نے ہار بھی رہے ہیں، ہم نے ہارنے میں پیسے دینے ہیں، صرف اپنی عزت بیزتی کے لیے پیسے دینے ہیں. اور 4-4 ہزار روپیہ جو ہم دے رہے ہیں آپ کم کریں. یہ جو ہم 8,000 دے رہے ہیں یا کچھ دے رہے ہیں آپ مہربانی کریں، یہ کافی. اس کا نہیں، پہلے مناظرے تو 4,000 رکھو، پھر مناظرہ کروں گا، پھر دوسرا تب کروں گا، پہلے 4 رکھو. وہاں مناظرہ جب ہمارا شروع ہوا پہلا، ایک میز تھا، اس کی عادت تھی شور ڈالتا تھا، لڑائی کروا کے جان چھڑاتا تھا. جس طرح برڑیوں کا طریقہ تھا، شور ڈالو، لوگوں کو لڑاؤ، لڑ پڑے لوگ، بس جان چھوٹ گئی. اور ہم کہیں گے ہم تو جی آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے. یہ میز کے اوپر چڑھ گیا، میز کے اوپر چڑھ گیا. ہماری طرف سے جو صدر مناظر تھے ہمارے چچا زاد بھائی ہیں مولانا فضل امین صاحب، جو جامعہ قاسمیہ فیصل آباد مولانا ضیاء القاسمی صاحب کے مدرسے کے صدر مدرس ہیں، وہ صدر تھے. انہوں نے بڑا مزاحیہ انداز اختیار کیا روپڑی صاحب کے ساتھ. روپڑی صاحب آپ کو کیا ہو گیا، یہ آپ میز کے اوپر کیوں چڑھ گئے؟ میز کے اوپر چڑھا، سر کے اوپر اس کے کلا تھا، اور کلے کا اس کا شملہ بڑا اونچا ہوتا تھا، اوپر پنکھا تھا. اب میز اونچا تھا جو سکول والا ہوتا ہے، اس میز کے اوپر چڑھا، اوپر پنکھا ہے. اب اوپر سے کلا گرتا ہے جی، اب نیچے ہوتا ہے، اب نہ نیچے اترتا ہے نہ کھڑا رہ سکتا ہے. تو عجیب اس کا تماشا تھا. بہرحال وہ ٹیڑھا ہو کر، اس زمانے میں تو مصیبت یہ ہے کہ ویڈیو وغیرہ کا سلسلہ ہوتا نہیں تھا، ورنہ اس کا ایک عجیب تماشا تھا. اور پھر بھی وہ نیچے ہو کر ٹیڑھا ہو کر شور ڈالتا تھا، میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، یہ قاضی عصمت اللہ میرا کیا کر سکتا ہے، یہ کیسے آیا ہے میری طرف نگاہ تو ملائے، نظر میں نظر تو ملائے، یہ کیسا شور ڈالتا تھا. ویسے حضرت قاضی صاحب ہمارے استاد قاضی عصمت اللہ صاحب، اللہ پاک ان کو تا دیر سلامت رکھے، صحت کاملہ عطا فرمائے. حضرت تو